اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، یا پانی، مٹی، آگ اور ہوا، چاروں چیزیں انسان کے اندر شامل ہیں. تو جب پانی سے نہیں بلکہ کیفیت سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیفیت پیدا کری، تری. تری کے بعد جب وہ ایک حیت اختیار کیا اس کیفیت نے، تو وہ حیت پانی کی شکل میں آئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہے ہیں. جب تری نے ایک حیت اختیار کیا اور وجود میں آئی، تری کیفیت وجود میں آئی، تو وہ تری کی شکل میں اور پانی کی شکل میں وجود میں آئی. اسی طرح سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سردی کو پیدا کیا. جب سردی کا وجود ہوا تو وہ مٹی کی شکل اختیار کیا اس نے. اسی طرح آگ یعنی گرمی کی کیفیت پیدا کری. پھر اس کے بعد جب وہ اس نے وجود اختیار کیا تو وہ آگ کی شکل اختیار کر لی. آیت سے مراد یہی کہ سب سے پہلے کیفیت سے بیان کریں گے. کیفیت یعنی کہ تری، اس کے بعد پانی، پھر اس کے بعد پانی کی ارتقائی صورت دنیا کے اندر تر مزاج کی جتنی بھی اشیاء اور اغذیہ اور جمادات اور نباتات موجود ہیں، تر کیفیات کے حامل، پھر ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جسم کے اندر تر کیفیت یعنی پانی کی مزاج والی اغذیہ اور اشیاء جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی ارتقائی صورت ہمارے جسم کے اندر بلغم کی شکل اختیار کرتی ہے. یعنی کہ پہلے اخلاقات، اس کے بعد اعصاب وجود میں آتے ہیں. یہ بالترتیب ارتقائی صورتیں ہیں. جی جی ماشاء اللہ. سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ جی جی سن پا رہا ہوں میں. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بات؟ جی جی ماشاء اللہ آ رہی سمجھ میں. جی جی چلیے آگے چلیے. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن آپ بول نہیں پا رہے کچھ. مولانا مسلم صاحب، آپ نے جو نکات نکال کر رکھے ہیں وہ آج پوچھ لیں. بقیہ کل انشاءاللہ کل سے مبادیات کو ہم خود ہی بیان کر دیں گے بالترتیب مختصر انداز میں. جی 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 یہی بہتر رہے گا. جی فی الحال تو میرے سامنے ذہن میں یہی نکات تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اور کیونکہ میں نے یہ کیفیات، یہ لفظ اعصاب اس لیے معلوم کیا تو میں نے تکرار میں بھی ساتھیوں کو تقریباً کچھ اسی آپ کے قریب بتایا تھا کہ پانی سے یعنی کہ اعصاب، میں نے یہ بتایا تھا خلاصہ کر کے مجمل کہ پانی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے یعنی کہ اعصاب تیار ہوتے ہیں، اور آگ سے غدد تیار ہوتے ہیں، اور ہوا سے عضلات تیار ہوتے ہیں، اور مٹی سے الحاقی مادہ یعنی ہڈیاں، کرنیاں، رباط وغیرہ یا خون وغیرہ بنتے ہیں. میں نے یہ اجمالاً یہ بتایا تھا ساتھیوں کو. کیا میں نے غلط تو نہیں بتایا حضرت؟ صحیح بتایا آپ نے. تو میں اسی وجہ سے اشکال ہو رہا تھا کہیں میں غلط نہ بتا دیا ہوں ساتھیوں کو، اس لیے میں نے سوال کیا تھا. اور وہ کیفیت کے متعلق غلط نہیں ہے، لیکن جب بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیفیات سے شروع کریں، نہ کہ ارکان سے. بات سمجھ میں آئے گی صرف کیفیات کو سمجھ لینے سے. سب سے پہلے جو پیدائش کی اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیات کی پیدائش کی، اس کے بعد اس کو وجود بخشا. تو جب وجود بخشا تو خشک کیفیت سے ہوا، تر کیفیت سے پانی، اور سرد کیفیت سے مٹی، گرم کیفیت سے آگ وجود میں آئی. جی کہ وجود میں آنا نہ آنا
یہ ساری چیزیں فی الوقت ہی کافی ہیں، ورنہ تو طب کے اندر جو ہماری ضروریات ہیں وہ صرف ارکان سے شروع ہوں گی. ابھی فی الحال آپ کو مبادیات میں سمجھنا ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، ورنہ جو بعد میں ابحاث ہوں گی، جو بعد میں ہمارے لیے حجت ہے، وہ صرف ارکان سے ہے کہ ارکان کا مزاج کیا ہے اور ارکان سے کون کون سی چیزیں پیدا کی گئی. یعنی دنیا میں ہر شے، ہر چیز، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، ساری چیزیں ارکان سے وجود میں آئی. لیکن اب ارکان کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ارکان کیسے وجود میں آئے. تو بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ سب سے پہلے کیفیات پیدا کی، اس کے بعد عناصر، اس کے بعد ارکان کا وجود ہوا. جی جی جن ساتھیوں کو کل سے بات نہیں سمجھ آئی ہے وہ دوبارہ سے پوچھ لیں، کم از کم آج کا تو مکمل ہی ہو جائے جو 2 سوالات مولانا مسلم صاحب نے کیے ہیں. جی پانی کی ارتقائی صورت، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پانی کی ارتقائی صورت ہمارے جسم کے اندر جو ہے موجود ہے. پانی کی ارتقائی صورت ہمارے جسم کے اندر اعصاب ہیں، یعنی اعصابی نظام، جس سے حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی کنٹرول میں رہتے ہیں، قابو میں رہتے ہیں. حواس خمسہ ظاہری تو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ چھونا، چکھنا، سونگھنا اور دیکھنا، سننا. اور حواس خمسہ باطنی کی تھوڑا سا لمبی بحث ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے اور وہ حجت بھی نہیں ہے. جی نہیں، باقی حواس خمسہ باطنی آگے آئے گی. حواس خمسہ باطنی کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے. جی ٹھیک. حواس خمسہ ظاہری بس سمجھ لیں، اتنا کافی ہے، کیونکہ ہمارے اسباق کی حجت یہی ہے. جی حضرت، میں ایک بات، جی 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 حضرت، ایک کتاب ہے قانون، جی کلیات قانون مفرد اعضاء. حضرت میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، قانون کلیات قانون مفرد اعضاء، اس میں انہوں نے اس کی قسم لکھی فعلی کیفیات، انفعالی کیفیات. فعلی کیفیات میں گرمی سردی شامل ہیں، انفعالی کیفیات میں مادی صورت میں تری خشکی شامل ہیں. فعلی اور انفعالی کیفیات میں فرق، جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں کہ دو کیفیات فعلی اور 2 انفعالی ہیں. فعلی کیفیات میں گرمی سردی شامل ہے اور انفعالی کیفیات میں خشکی اور تری شامل ہے. قادر مطلق نے ہر شے کو ایک فعلی کیفیت، ایک کیفیت فعلی اور ایک انفعالی کیفیت ودیعت کر کے پیدا کیا ہے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز صرف فعلی یا انفعالی کیفیت سے مرکب ہو. مثلاً کوئی چیز گرم سرد نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی چیز خشک تر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں کیفیات ایک دوسرے کی ضد ہیں. 2 ضد ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی چیز میں انفعالی کیفیت زیادہ اور فعلی کم ہو. مثلاً املی، پھٹکری وغیرہ خشکی و سردی کے اثرات پائے جاتے ہیں، یعنی ان میں خشکی زیادہ اور سردی کم ہے. اسی وجہ سے قانون مفرد اعضاء میں انہیں خشک، سرد، عضلاتی، اعصابی ادویہ کہتے ہیں. جی میں نے اشکال اصل میں وہ اسی وجہ سے ہوا تھا، وہ جو میں نے پہلے اشکال کیا تھا، کیونکہ خشکی کو بیان کیا انفعالی کیفیات میں، تو اس لیے یہاں سے اگر انفعالی کیفیات پہلے ہو جاتا، جیسے ماشاءاللہ آپ نے اس کو بھی وضاحت سے بیان بھی فرما دیا کہ اس کو حذف کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ذہن کو منتشر کر رہی ہے. جی تو اس وجہ سے میں نے آپ سے اشکال بھی کیا تھا. بات یہاں پر یہ ہے، جی یہ جو کلیات آپ نے پڑھی ہے نا، جی یہ کلیات یہ طب یونانی کی روح سے لکھی گئی ہے. اس میں فعلی اور انفعالی اور مفرد اعضاء کے اندر تضاد پیدا ہو رہا ہے. جی بھائی یہ ساتھی کیا کر رہے ہیں، یہ سب کیا بنا رہے ہیں اسکرین کے اوپر؟ بھائی ساتھی جو ہے تکرار کو، اور بلکہ یہ تو بڑا اہم ہے، اس کو مذاق نہ بنائیں، یہ تو ناقدری ہوگی اور ناقدری سے علم چھین لیا جاتا ہے. طرف سے پھر ہم کو بلاک کرنا پڑے گا، نقصان ساتھیوں کا ہوگا اور کچھ نہیں. بھائی ساتھی ایسا نہ کرے اسکرین پہ. منور علی ہے، یہ منور علی.
یہ اصل میں مولانا مسلم صاحب یہ بات تضاد پیدا کر رہی ہے یونانی طب قدیم اور نظریہ مفرد تازہ کے اندر. اچھا حالانکہ نظریہ مفرد تازہ کو سمجھنے کے لیے فعلی اور انفعالی کی حجت ضروری نہیں ہے جی بلکہ یہ متضاد صورت ہے, اس لیے اس کو حذف کر دینا ہی مناسب ہے. یہ پہلے کا سبق ہے اس لیے ہم نے دھیان نہیں دیا, اس کو حذف کر دیا جاتا پہلے سے. جی جی خیر, تو کیفیات کو اگر یاد کر لیں تب بھی کافی ہے. خشک, سرد, گرم اور تر, بس یہ 4 کیفیات کو ذہن میں رکھیں. جی انشاءاللہ. انفعالی اور فعلی کو چھوڑ دیں. جی جی ٹھیک. جی بھائی جو ہے کسی ساتھی کے ذہن میں اگر کوئی اور اعتراض یا اشکال وغیرہ ہو جو سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی عبارت تو معلوم کر لیجئے, کیونکہ فی الحال تو میرا ذہن اصل میں منتشر ہے. میں جو ہے کسی کام میں لگا ہوا تھا, اس کی وجہ سے ذہن پریشان ہے. میں زیادہ سوالات میرے ذہن میں جو ہے آ نہیں رہے. تو اس مقادیات لے کر چلیں گے انشاءاللہ, مقادیات کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. جی جی بہتر جی رہے گا. دور کر لیتے ہیں, جی حضرت بہتر یہ رہے گا. بہتر رہے گا. حضرت آپ کی رائے برابر ہے, مبادیات سے کل چلیں گے. اور میری رائے تھی کہ ابھی شروع میں سب کا مائک بند کر دیا جائے, کیونکہ آپ اتنا محنت سے پڑھا رہے, مائک چالو رہنے کی وجہ سے پھر کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے, آگے پیچھے ہو رہا ہے سب. جی میری بھی رائے ہے حضرت, کل سے آپ سب کے مائک بند کر دیجئے, اور پھر میسج کے دوارا جسے بھی کوئی سوال کرنا ہو میسج کے دوارے سوال وہ کر سکتا ہے, جو ہے آڈیو کے ذریعے نہیں. ورنہ تو اس کی یہ تو ہم تو اسے بڑا اہم سمجھ رہے ہیں اور اس کی جو ہے قدر کرنا چاہتے ہیں, ورنہ تو اس کی ناقدری ہو جائے گی. آپ کو یقیناً اور لازمی طور پر کوئی نہ کوئی قانون اور ضابطہ بنانا پڑے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے یعنی ہم آپ سے محروم ہو جائیں. نہیں, ہم آپ سے محروم نہیں ہونا چاہتے حضرت. میری رائے یہ